اعتصام الہی ظہیر صاحب سے کہ وہ اختصار و جامعیت کے ساتھ ان امور پر اپنی رہنمائی سے نوازیں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اسلامی جمہوری ریاست عطا فرمائی، جس کی پارلیمنٹ، مقننہ عدلیہ اور اداروں نے کتاب و سنت کی بالادستی کا حلف لیا ہے۔ دنیا کے اندر جمہوریت کے حوالے سے دو طرح کے تصورات موجود ہیں۔ ایک بالکل عوامی ایسی جمہوریت جس کے اندر قانون کا سرچشمہ مقننہ یا آپ کی پارلیمنٹ کے ارکان ہوتے ہیں، جبکہ اسلامی جمہوری ریاست میں پارلیمان کے ارکان کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر عصری معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرارداد مقاصد اور 73 کا آئین اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون خلاف کتاب و سنت پاس نہیں ہو سکتا، اور یہی اسلامی جمہوریت کا حسن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو شورائیت کے قائم مقام حیثیت دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی ملک کے اندر اگر ان اقدار کے اوپر حملہ کیا جائے جس سے وہ بنیاد منہدم ہو جائے جو ہمارے قانون کی اساس ہے، تو یہ بات انتہائی تشویش کا باعث ہو سکتی ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح سود حرام ہے، جس طرح جوا حرام ہے، جس طرح زناکاری حرام ہے، اسی طرح ٹرانسجینڈرنگ بھی حرام ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ یہ منصب اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع ہو کر فقط حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ وہ طیب چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ جب کفار نے یہ بات کہی، قال الذین لا یرجون لقاءنا ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ قرآن کی یہ دعوت ہمیں ہضم نہیں ہوتی، اس میں کچھ تبدیلی کرو، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی، کہ میں اپنے نفس کی مرضی سے اس کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کلام اللہ کے اندر اللہ کے حکم کے بغیر تبدیلی نہیں کر سکتے، تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی یہ مینڈیٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ 18 سال سے کم عمر کی شادی جس کے حوالے سے اگر زیادہ وضاحت طلب کرنی ہو تو آپ سورہ طلاق میں ان عدتوں کے باب میں اس کی عدت کو پڑھ سکتے ہیں، جہاں پہ حائضہ کی عدت کا بھی ذکر ہے، سن یاس کو پہنچنے والی عورت کی عدت کا بھی ذکر ہے، اس عورت کی عدت کا بھی ذکر ہے جو ابھی ماہواری کی عمر کو نہ پہنچی ہو۔ تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جن کی موجودگی کے اندر جو اسلام کا حلوت صحیحہ کے لیے ایک عاقل بالغ عورت کے حوالے سے تصور موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، اس کے اندر ہم کسی کو در اندازی یا دخل اندازی کی اجازت دیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں نکاح کے معاملات ہوں یا ٹرانسجینڈرنگ کے معاملات ہوں یا استثناء کے معاملات ہوں، یہ دین کے اندر، دین کے دائرہ کار کے اندر ہیں۔ دین کی رہنمائی اس بارے میں بالکل واضح اور مسلم ہے، چنانچہ اس رہنمائی سے تجاوز کرنے کا اختیار کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں۔ فقہ اسلامی کے تمام مقادیر فکر کتاب و سنت کی مسلمات کی روشنی ہی کے اندر اجتہادی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اجتہاد کے باب ہی کے اندر پارلیمان کو اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے اجتہادی رائے کو پیش کرے۔ نصوص قطعیہ کی موجودگی کے اندر، حلال و حرام کے واضح مسائل کی موجودگی کے اندر پارلیمان کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان معاملات میں اجتہاد کا دعویٰ کرے یا ان معاملات میں قانون سازی کا دعویٰ کرے جس میں کتاب و سنت اپنی رائے دے چکی ہیں۔ اگر یہ بات آج اس کے اوپر علماء نے متفقہ موقف کو بیان نہ کیا تو مغربی جمہوری تصور اور اسلامی جمہوری تصور کے درمیان جو ایک دیوار ہے وہ منہدم ہو جائے گی، وہ گر جائے گی، جس کو نہ دیوبندی علماء قبول کر سکتے ہیں، نہ بریلوی علماء قبول کر سکتے ہیں، نہ اہل حدیث علماء قبول کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ شریعت کی آفاقی اور واضح تعلیمات اور شریعت کے حلال اور حرام جو بالکل واضح ہیں ان کا دفاع کرنا یہ علماء اسلام کی ذمہ داری ہے۔
حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا تقی عثمانی اور حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان اور دیگر اکابرین کو میں یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حلال و حرام کے واضح مسائل کے اندر شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے دفاع کے لیے جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ اس کی کھل کے جو ہے حمایت کی جائے گی. اور آخری بات فقط یاد دہانی کے لیے، استثناء کا مسئلہ اس حد تک واضح ہے کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان فرما دیا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر، خدیجہ کا لخت جگر، علی کا نور نظر اور حسن و حسین کی مادر محترم سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ بھی چوری کرے، نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالیں گے. اگر سیدہ فاطمہ کے لیے استثناء نہیں ہے تو کسی فوجی جرنیل کو بھی استثناء نہیں دیا جا سکتا، کسی ریاستی سربراہ کو بھی یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا. انشاءاللہ پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کے عسکری اداروں کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے پر ہونے والی جارحیت کو روکنے کے لیے بھی عسکری اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو مینڈیٹ علماء کا مینڈیٹ ہے اور جو مینڈیٹ عدلیہ کا مینڈیٹ ہے اور جو مینڈیٹ پارلیمان کا مینڈیٹ ہے اور جو مینڈیٹ جو ہے عسکری اداروں کا مینڈیٹ ہے، اس میں ہیرا پھیری کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس اجتماع کے توسط سے اقامت دین کا، دفاع دین کا، خدمت دین کا پیغام عام کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.